بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعد عبداللہ بن احمد سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میری کنواری بیٹی فاطمہ گھر کی چھت پر چڑھی تو اسے کوئی چیز اٹھا کر لے گئی۔ اس وقت میری بیٹی کی عمر 16 سال تھی۔ میں حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا ان کے گوش گزار کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم آج رات کو کرخ کے ورانے میں جاؤ اور 5ویں ٹیلے کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ اور اپنے ارد گرد دائرہ کھینچ لو۔ دائرہ کھینچتے وقت بسم اللہ علی نیت عبد القادر کے الفاظ پڑھنا۔ جب رات بڑھے گی تو جنوں کے گروہ مختلف شکلوں میں تیرے نزدیک سے گزریں گے، تم انہیں دیکھ کر خوف زدہ نہ ہونا، اور جب صبح ہو جائے گی تو جنوں کا بادشاہ ایک جماعت کے ہمراہ گزرے گا، وہ تجھ سے تیری حاجت پوچھے گا اور تم اسے بتانا کہ مجھے عبد القادر نے بھیجا ہے اور میری یہ حاجت ہے۔ حضرت ابو سعد عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حکم کی تعمیل کی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق ڈراؤنی شکلوں والے لوگ گزرتے رہے، مگر دائرے کے نزدیک کوئی بھی نہ آ سکا، یہاں تک کہ صبح کے وقت جنوں کا بادشاہ ایک گھوڑے پر سوار آیا اور اس کے ساتھ ایک کثیر جماعت بھی تھی۔ اس نے مجھ سے میری حاجت پوچھی اور میں نے اسے حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیغام دیتے ہوئے اپنی حاجت بیان کر دی۔ میری بات سن کر وہ جنوں کا بادشاہ گھوڑے سے اترا اور زمین کو بوسہ دیتے ہوئے دائرے کے کنارے بیٹھ گیا، اور بادشاہ کے بیٹھتے ہی اس کی جماعت بھی وہیں بیٹھ گئی۔ پھر بادشاہ نے اپنی جماعت کے کچھ لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جس نے یہ کام کیا ہے اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ لوگ اس سرکش جن کو پکڑ لائے جس کے ساتھ میری بیٹی بھی تھی۔ جنوں کے بادشاہ سے کہا گیا کہ یہ ملک چین کے سرکش جنوں میں سے ہے۔ بادشاہ نے اس جن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں قطب وقت کے قدموں کے نیچے سے لڑکی اٹھانے کی جرت کیوں ہوئی؟ اس سرکش جن نے کہا کہ میں اس لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ جن نے اس سرکش جن کا سر قلم کرنے کا حکم دیا اور میری بیٹی مجھے واپس لوٹا دی۔ میں نے بادشاہ جن سے کہا کہ تم نے حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حکم بجا لانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بادشاہ جن نے کہا کہ وہ گھر بیٹھے ہم جیسے سرکشوں کو دیکھ لیتے ہیں، خواہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو۔ جب اللہ عز و جل کوئی کتب مقرر کرتا ہے تو اسے جن و انس پر قدرت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ اصفہان کا رہنے والا ایک شخص بغداد شریف میں حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میری بیوی کو اکثر و بیشتر مرگی کا دورہ پڑتا ہے، متعدد علاج کروانے کے باوجود اس کے دورے کم نہیں ہوئے۔ حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس پر وادی سراندیب کا ایک سرکش جن خانس ہے۔ اب اگر تمہاری بیوی کو مرگی کا دورہ پڑے تو تم اس کے کان میں کہنا کہ عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ بغداد کا رہنے والا ہے تجھے حکم دیتا ہے کہ پھر نہ آنا، اگر تو پھر آیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور اس کی بیوی کی مرگی دور ہو گئی۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 40 سال تک بغداد میں مسند نشین رہے، لیکن وہاں کسی کو بھی مرگی کا دورہ نہ پڑا، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد بغداد میں کسی کو مرگی کا دورہ پڑا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ واعظ فرما رہے تھے اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ اس دوران ایک چیل آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس سے گزری، جس کی وجہ سے حاضرین محفل کی توجہ ہٹ گئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے ہوا، اس چیل کا سر اڑا دے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ اس چیل کا سر تن سے جدا ہو گیا اور وہ 2 حصے ہو کر گر پڑی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسند سے اترے اور اس چیل کا سر اور تن اپنے ہاتھوں میں لے کر بسم اللہ پڑھی اور اس چیل پر ہاتھ پھیرا۔ وہ چیل اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ ہو کر اڑ گئی۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیخ ابو الحسن
علی بن احمد بن وہب ازجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار ہو گئے۔ حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں ایک قمری اور کبوتری کو دیکھا۔ حضرت شیخ ابو الحسن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا کہ یہ کبوتری 6 ماہ سے انڈے نہیں دے رہی اور قمری 9 مہینے سے نہیں بول رہی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کبوتری سے فرمایا کہ تو اپنے مالک کو فائدہ پہنچا، اور قمری سے فرمایا کہ تو اپنے خالق کی تسبیح کر۔ چنانچہ قمری نے اسی وقت کو کو کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بغداد کے لوگ اس کی آواز سننے کے لیے جھک در جھک جمع ہونے شروع ہو گئے۔ کبوتری نے بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم سے انڈے دیے اور ان سے بچے نکلے۔ حضرت ابو بکر قیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ابتدائی عمر میں شتر بانی کا کام کرتا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے ایک شخص کے ساتھ حج کرنے کا اتفاق ہوا۔ اس شخص کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ وہ عنقریب مر جائے گا۔ اس نے مجھے ایک چادر اور 10 دینار دے کر فرمایا کہ یہ میری امانت تم بغداد شریف واپس جا کر حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پیش کر دینا۔ اس وصیت کے کچھ دنوں بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ میں جب بغداد شریف تشریف لایا تو لالچ میں پھنس گیا اور میرے دل میں خیال آیا کہ ان چیزوں کے متعلق کسی کو کچھ علم نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے وہ چادر اور 10 دینار اپنے پاس رکھ لیے۔ ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا کہ میری ملاقات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی۔ میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تم نے 10 دیناروں کے لیے بھی اللہ کا خوف نہیں کیا اور میری امانت اپنے پاس رکھ لی اور میرے پاس اپنی آمد و رفت بھی ختم کر لی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات سن کر مجھ پر غشی طاری ہو گئی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں نے وہ چادر اور 10 دینار لا کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پیش کیے اور معافی کا طلبگار ہوا۔ حضرت شیخ ابو عمر عثمان سریفنی اور حضرت ابو محمد عبدالحق حریمی سے مروی ہے کہ ہم حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو فرما رہے تھے۔ وضو فرمانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی دونوں کھڑاؤں کو ہوا میں زور سے پھینکا اور دونوں کھڑائیں ہماری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی جگہ پر واپس آ کر تشریف فرما ہو گئے۔ ہم میں سے کسی کو اتنی جرت نہ ہوئی کہ ہم آپ سے کچھ پوچھ سکتے۔ 3 دن گزرنے کے بعد ایک قافلہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی خدمت میں کچھ نذرانہ پیش کیا۔ ان لوگوں کے پاس آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دونوں کھڑائیں موجود تھیں جنہیں آپ نے ہوا میں اچھالا تھا۔ ہم نے اس قافلے سے دریافت کیا کہ ان کے پاس یہ کھڑائیں کہاں سے آئیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم اپنا سامان تجارت لے کر بغداد شریف کی جانب آ رہے تھے کہ راستے میں لٹیروں نے ہمیں گھیر لیا اور ہمارا مال لوٹ لیا۔ لٹیروں نے مال لوٹنے کے علاوہ ہمارے بہت سے افراد کو قتل بھی کر دیا۔ جب وہ لٹیرے مال و اسباب لوٹنے کے بعد تقسیم کر رہے تھے تو ہم بچے ہوئے لوگوں نے بآواز بلند حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پکارا۔ ابھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بلند آوازیں آنا شروع ہو گئیں جن سے وہ لٹیرے خوف زدہ ہو گئے۔ ہم نے سمجھا کہ کوئی شخص آ رہا ہے۔ اتنے میں وہ لٹیرے ہمارے پاس آئے اور ہمارا مال ہمیں واپس کرتے ہوئے کہا کہ اپنا مال اٹھا لو۔ ہم نے دیکھا کہ لٹیروں کے دونوں سردار مردہ حالت میں موجود تھے اور پانی سے تر 2 کھڑائیں ان کے نزدیک موجود تھی۔ حضرت شیخ علی جبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ ابو القاسم عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سنا کہ حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جو کوئی مصیبت یا مشکل وقت سے مجھ سے فریاد کرے گا اور مجھے پکارے گا تو میں اس کی مصیبت کو دور کروں گا، اور جو کوئی میرے واسطے سے اللہ عز و جل سے اپنی حاجت کو طلب کرے گا تو اللہ عز و جل اس کی حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔